لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ نے اس دور میں ایمان کو ختم کرنے والے دور میں اور ایمان کو چوسنے والے ماحول میں ایسی مبارک محنت عطا فرمائی کہ جس میں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ حضرات اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں تشریف لائیں. اللہ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائیں اور اس جڑنے کو ہمارے لیے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں. یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کی نسبت پر جڑ جانا. یہ بہت بڑا عمل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے ہیں. عربی کا مقولہ ہے شجیرۃ یوم شجرۃ غد. آج کا پودا کل کا درخت ہوتا ہے. ہم نے املی کا درخت دیکھا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے شروع میں، لیکن اگر درخت کی صحیح طریقے سے تربیت ہو جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے، تو وہ اتنا تناور اور طاقتور ہو جاتا ہے کہ کسی کے ہلانے سے بھی ہلتا نہیں ہے. تو ہم بچے نہیں ہیں، ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم بچے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک غرض تھی، فکر تھی کہ کالج میں، اسکول میں تعلیم ہو، ملاقات ہو، نمازیں قائم ہو. یہ فکر اور قرآن تھی جو اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہے ہیں. ایک ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے کہ تعلیم بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، کارگزاری ہم بھی سنا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ایک بچوں کو یہ پلاؤ کہ تم پورے عالم کے ذمہ دار ہو. ایک ایک مستورات سے کہو کہ تم پورے عالم کے ذمہ دار ہو. اور اللہ کا شکر ہے جب یہ شرط حضرات نے اپنے دلوں پر یہ لیا ہے اور محنت کو لے کر چلے ہیں تو اللہ نے ملکوں میں دروازے کھولے. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ فرانس کی جماعت چل رہی تھی تو ہم کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے پروفیسر ثناء اللہ صاحب سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا یہ ایشورنس کے زمانے میں آئے تھے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً آئے تھے. ان کے ذریعے ہمارے ملک میں کام ہوا اور کتنی مساجد کا وہ ذریعہ بنے. ایک ایشورنس. ایک اٹالی کے جوان ہمارے بزرگ سے مکہ مکرمہ میں ملے، تقریباً 20 سے لے کر 30 سال کی عمر تھی، 23 سال کی تقریباً. کہا میں یہاں 23 ساتھیوں کو لے کر آیا ہوں. بزرگ سے ملاقات بھی کرائی اور کہا میں جب داخل ہوا تھا تب مسجدوں کا کوئی نظام نہیں تھا، اٹالی ہو گیا. ابھی اتنی مسجدیں قائم ہیں اور وہ ایک مشن ذریعہ بنا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ دعوت کی محنت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے.
یہ بہت طاقتور محنت ہے۔ جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو آدمی کے لیے کرنا آسان ہے۔ اور یاد رکھیں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے یہاں ضرورت کی ذمہ داری کا ماحول ہے۔ بھائی بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، کھیت کی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں، دکان کی ذمہ داری، یہ ضرورت کی ذمہ داری ہے۔ روٹی کپڑا مکان یہ ضرورت کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے مقصد کی ذمہ داری، مقصد کی ذمہ داری۔ اور مقصد کی ذمہ داری کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے احکام پر چلنے والا بن جاؤں، اللہ نے جو کرنے کے کام دیے ہیں وہ کروں، جس سے بچنے کے سے کہا ہے، جس سے بچنے کا کہا ہے اس سے میں بچوں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور میں بھی بچوں، مجھ سے بھی اللہ خوش ہو جائے، مجھ سے بھی اللہ خوش ہو جائے، اور میرے گھر والوں سے بھی، میرے محلے، میرے علاقے اور پورے عالم سے اللہ خوش ہو جائے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا خوش ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ سارے مسائلوں کا حل اللہ کا خوش ہونا ہے، اور سارے مسائل جو آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ بدن بالوں سے لے کر ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اور جتنی محنت کریں گے اتنی ایمانی طاقت آئے گی، جو طاقت ہمیں چلائے گی اپنی ذمہ داری پر۔ گاڑی کو کون چلاتی ہے؟ اندر کا انجن چلاتا ہے۔ انجن جتنا مضبوط اتنی گاڑی چلتی ہے۔ ایسے ہمیں جو چلائے گا اللہ کو خوش کرنے والے اعمال پر، یہ ہمیں یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے ہونے کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا، اتنی ذمہ داری اچھی طرح پوری ہوگی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جب یقین بنتا ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی تندرست ہو رہے ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ بولو، آدمی تندرست ہے اس کی کیا علامت ہے؟ بھئی وقت پر بھوک لگتی ہے، وقت پر نیند آ جاتی ہے، اور کام صحیح طریقے سے میں کر لیتا ہوں، مجھے کوئی تھکان ہوتی نہیں ہے۔ یہ تندرستی کیا علامت ہے؟ بھائی آپ تندرست ہو تو کیا بات ہے؟ وقت پر بھوک لگتی ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اچھی طرح رات کو نیند آ جاتی ہے، اور کام اچھی طرح کر لیتا ہوں، تھکان نہیں ہوتی ہے، تو یہ تندرست ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ ہم دین کے ہر شعبے پر اچھی طرح عمل کر رہے ہوں، دین کے ہر شعبے پر اور فرائض پر، جو دین کے شعبے، ہر شعبے کے فرائض ہیں۔ جیسے وضو کے، بولو الگ فرائض ہیں، نماز کے الگ ہیں، وضو کے الگ ہیں، اس طریقے سے نماز کے فرائض الگ ہیں۔ ہم نماز پر کھڑے ہو جاوے، یہ عبادت کے فرائض، نماز آ جاوے، روزہ آ جاوے، زکوٰۃ حج آ جاوے، اور ہم اسکول میں ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہیں تو ماں باپ کے حقوق کیا ہے؟ دکان پر ہے تو دکان کے فرائض کیا ہے؟ یہ دکان کے فرائض سچ بولنا ہے، صحیح طریقے سے تولنا ہے، انصاف کے ساتھ تولنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ گھروں میں ہو تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے، اس پر ہم کھڑے ہو جائیں۔ اخلاق کا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ ہماری زبانوں سے کسی کی غیبت نہ نکلے، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، ہم کسی کو برے نام سے نہ پکاریں۔ برے نام سے پکاریں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسے ناموں سے نہ پکارا کرو جس سے سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ غیبتیں نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ لگے رہو۔ یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ رات کو 1 بجے گاڑی اسٹارٹ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ ارے تو بیمار ہوگا اس کے گھر میں، اس کا بھائی بیمار ہوگا، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو،
ہم اچھا ہی سوچیں گے، کیونکہ اچھے گمان پر اللہ دلیل نہیں مانگے گا، بدگمانی پر اللہ دلیل مانگے گا کہ اس کے بارے میں تم ایسا کیوں سوچا، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو ایمان مضبوط ہے، یہ علامت، اس بات کی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر، اور اگر ایمان میں کمی ہے تو اللہ کے احکام ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہوں، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کہ نماز ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہو، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی، ہمارے اوپر جو فرائض ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم ذمہ داری ادا کر پائیں، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط بنائیں کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور ہم بچے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو 8-10 سال کی عمر تھے، یہ تو ماشاءاللہ 8-10 سال سے اوپر ہی کے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ آج ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہونے تو سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کریں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں۔ یہ وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تجھے جب مدد کی ضرورت پڑے گی اللہ مدد کرے، لیکن شرط ہے وہی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اللہ مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ طے ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی مدد طے ہے، شرط ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ پھر فرمایا بچے سے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے کچھ چیز مانگنی ہو تو کس سے مانگے گی؟ بولو کس سے مانگے گی؟ ہمیں کوئی ضرورت پڑی تو ہم کس سے مانگیں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے، ماں باپ سے نہیں، پہلے کر کے پہلے کس سے کہیں گے؟ ارے کون کون نیت کرتا ہے؟ پہلے دعاؤں کے ذریعے کس سے مانگیں گے؟ کیوں؟ سارا دیتا کون ہے؟ اللہ، اور ماں باپ بھی اس وقت دیں گے جب اللہ ڈالیں گے، نہیں تو جتنے ہمیں کرنا ہو تو کر لیں، مجھے گاڑی چاہیے اور ماں باپ نہ دلانا ہو تو نہیں دلاتے، اور جب ماں باپ طے کر رہے ہیں کہ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا جب اسکول جانا اس کو گاڑی، تو وہ دلا دیتے ہیں، تو دل میں کون ڈالتا ہے؟ دل میں تو ڈالنے والا کون ہے؟ الرحمن۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ کے ہاتھوں میں دلوں کو پھیرنا، تو ماں باپ سے بھی مانگیں گے تو ماں باپ کب دیں گے؟ اللہ چاہیں گے تو دیں گے، تو پہلے کس سے کہنا ہے؟ اللہ ہی سے کہیں گے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد بھی کس سے مانگیں گے؟ کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم تنہا نہیں ہیں، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں، کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو ہم اللہ سے کہیں ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کس سے کہیں گے؟ ہم اللہ ہی سے کہیں گے۔ کوئی بھی ضرورت پڑے گی، ہم اگر 2 رکعت نماز کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے، اور کبھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، گاڑی پر بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اور گاڑی سے چلاتے ہیں ہاتھ سے، لیکن دل سے چلاتے ہیں، ارے بولو دل سے مانگ سکتا ہے کہ نہیں؟ اے اللہ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو ہی دے دے گا کون؟ تو گاڑی چلاتے وقت تو دل سے گاڑیوں کو نہیں چلاتا ہے، بولو دل سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سے؟ تو جب ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، گاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے، کوئی بوری پکڑی ہوئی ہے چاول کی گیہوں کی، تو بولو ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے، بولو دل سے تو مانگ سکتے۔ اور اللہ کو دعا بہت پیاری ہے، اور یہ دعا بہت بڑا عمل ہے، دعا بہت بڑا عمل ہے، دعا ہتھیار ہے، اوزار ہے، اوزار۔ جیسے گاڑی اگر خراب ہو جاتی ہے تو بولو کسے ٹھیک کرتے ہیں؟ اوزار سے کرتے ہیں کہ گیرج والے کے پاس اوزار ہوتے ہیں، تو گاڑی خراب ہوتی ہے تو کسے کام چلاتے ہیں؟ اوزار سے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر حالات آ گئے تو حالات کے لیے اوزار اللہ نے کیا دیا ہے؟ دعا دی ہے، دعا۔ ہم اللہ سے سارے مسئلوں کا حل دعا کے ذریعے کریں۔ تو جب یہ، اور اللہ کو جوانی بہت پسند ہے، جوانی بہت، یہ ماشاءاللہ وہی عمر کے بچے ہیں،
ہم کوئی بچے نہیں ہیں، یہ تو لفظ بچے بولتے ہیں، ہم اپنے دل و دماغ سے نکالتے ہیں کہ ہم بچے ہیں. یہ کل کا مستقبل ہے، فیوچر کا. ہاں یہ بہت بڑا کام کریں گے. صحابہ کے بچے ہیں 10-12 سال کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو عمریں کچھ کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وہ مفسرین بنے. مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مفسر بنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عمریں کی 13, 15, 14 سال کی عمریں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ 15, 16, 18 سال کے تھے، بعد میں امام بنے. امام ہمیں کام کرنا ہے، کام اللہ کام دے گا. تو سب سے بڑی ذمہ داری ہم یقین کو مضبوط کریں کہ اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے. اور جتنا ہم عبادت کریں گے اور عبادت کے راستے سے اللہ کو خوش کریں گے، اللہ مدد کرے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کر کے اللہ کی مدد لیں گے. تو سب سے بڑی عبادت جو ہے ہمارے پاس نماز ہے. نماز پہلے، کیونکہ روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، حج مالداروں پر ہے، زکات مالداروں پر ہے، لیکن نماز تو بولو ہر ایک پر ہے کہ ہر ایک پر ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک رکو نازل کیا ہے جو ہر ایک کو، ماں باپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا بیان کیا ہے. اللہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز بہت بڑا عمل ہے. نماز بہت بڑا عمل ہے. جتنی جاندار اور مضبوط نماز ہوگی اتنا دین بھی مضبوط ہوگا. من اقامها اقام الدین، یہ دین کا ستون ہے. دین کا ستون، بولو ستون جتنا مضبوط ہوگا اوپر کی منزلیں بھی مضبوط ہوگی. اور جتنی نماز مضبوط ہوگی اتنا آدمی گناہوں سے محفوظ رہے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جتنی نماز مضبوط ہوگی اللہ ہماری باہر کی زندگی محفوظ کرے. ہم کالج میں جاتے ہیں، اللہ ہماری نگاہیں محفوظ کرے، ہمارے کاموں کو اللہ محفوظ رکھے، ہماری زبانیں گندی نہیں ہوگی، چاہے ہم کالج کی زندگی میں کیوں نہ ہو. اس لیے محنت کروائی جا رہی ہے کہ ہم کالج کی زندگی میں تقوی کے ساتھ جائیں، اللہ کے ڈر کے ساتھ جائیں. میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو ہم نمازوں کو قائم کریں. کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ 5 وقت اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ نیت کو قبول فرمائے. تو ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اور نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے لیے رکھتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگ لیں گے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے نماز کے بعد. تو نمازوں کا اہتمام ہم کریں گے. اور نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ میرا اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے. بندوں کے حقوق کا بھی ہمیں پتا ہو، اللہ کا حق بھی ہمیں پتا ہو کہ میرا اللہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اور بندوں کے حقوق کیا ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا حق تو کس کا ہے؟ بولو ماں باپ کا ہے. کس کا ہے؟ ہاں، ماں باپ کی فرما برداری. اللہ نے اپنی فرما برداری کے بعد ماں باپ کی فرما برداری بیان کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو، مجھے خوش کرو اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. ہم ماں باپ کے خلاف زبان نہیں اٹھائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. مجھے تو یہ چاہیے، وہ لایا ہے اس مجھے یہ چاہیے. نہیں، ماں باپ جو دیں گے ہم لیں گے، ماں باپ کی بات مانیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا مجمع ہے کہ ہم ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے نہیں. یہ کیا کھانا بنا دیا؟ ایسا جو اللہ کھلائے گا ہم شکر کے ساتھ کھائیں گے. جو دلا دیا وہ ہم رکھے رہیں گے. کپڑے جو دلا دیے، گاڑی سائیکل جو دلا دی، ہم اس پر راضی رہیں گے، دوسروں کی چال نہیں چلیں گے. اسے خوش رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھیں جو ہم سے کم ہے. ہم کبھی فٹ پاتھ پر گاڑی لے کر جانے، جو فٹ پاتھ پر سوئے ہونے ان کو دیکھیں کہ یہ اتنی سخت سردی میں بھی کہاں سوئے ہوتے ہیں. ارے بولو، آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ راستوں کے کنارے پر سونے والوں کو، اس وقت ان کو خاص طور پر دیکھنے کا، کیوں دیکھنے کا معلوم ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے ہمیں تو چھت کے نیچے سلا رہا ہے.
یہ ان کو دیکھیں گے ہم کو، تب ہمیں شکر کی توفیق ہوگی، اللہ تو نے تو کچھ سردی دی ہے، سردی سے بچے۔ یہ بیچارے بغیر چھت کے بولو راستے پر سوئے ہوئے، جیسے دنیا کے معاملے میں۔ ورنہ اگر ان کو ہی دیکھیں گے، بنگلے والوں کو دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اپنے پاس تو بہت اچھا مکان ہے، نافرمانی کریں گے، اللہ کی نافرمانی پیدا ہوگی۔ اسے دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں۔ جو آدمی پاک کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، یہ تو 5 وقت کی نماز کے اشراق بھی پڑھ رہا ہے، یہ انشورنس، یہ بھی اسکول جاتا ہے، یہ بھی کالج جاتا ہے، یہ مشورے میں بیٹھتا ہے، یہ ملاقاتوں میں چلتا ہے، یہ گشتوں میں چلتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، یہ تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ کالج بھی جاتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، ماں باپ کا کام بھی کرتا ہے، گھر کا کچھ سودا لانا ہو تو وہ سودا بھی لے کر آتا ہے، بازار سے خرید کوئی چیز بیگن ٹماٹر کو منگاتا ہے وہ بھی لے کر آتا ہے۔ اور یہ تو سنت ہے، گھر کا کام کرنا کیا ہے بولو؟ سنت ہے، گھر کا کام۔ گھر والوں کا ٹماٹر لے کر اتنا بڑا جوان ہو تو مجھے ٹماٹر کہتے ہیں، ارے گھر کا کام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ہم سنت سمجھ کے گھر والوں کا کام کریں گے، ایسا نہیں یہ سبزی ہو گیا میرے کو منگوا دیں، بولو کیا کیسے کریں گے گھر کا کام؟ سنت کی ہمیں نہیں کہ میں کو کالج جاتا ہوں میرے پاس بیگن منگوا دیں، ٹماٹر میرے پاس منگوا دیں، اس سے اللہ عزت دے گا۔ بولو بڑا بننا ہو نا، اس کا راستہ یہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اس کو اللہ بڑا بنا دیتا ہے۔ ہم اللہ کا سنت سمجھ کے گھر والوں کی سبزی بھی لے کر آئیں گے، جو کام گھر والے کہیں گے اس کو کریں گے سنت سمجھ، نیت کرتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں گھر والوں حقوق کو جانیں گے، ماں باپ کے کیا حق ہیں، ٹیچر کے کیا حق ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں کیا مل رہا ہے، ہاں تو ان کا بھی ہم ادب کریں گے، ڈسپلن کے ساتھ رہیں گے، ادب کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و دماغ میں یہ بسا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بولو کون دیکھ رہا ہے؟ کیمرہ فٹ ہو کے رہا ہو، لیکن اللہ کا کیمرہ ایسا ہے جو 24 گھنٹے فٹ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ دنیا کے کیمرے جو ہے صرف جسم پر فٹ ہے، اس پر فٹ ہے، اور کیمرہ والا سو جاتا ہے کبھی، لیکن جس اللہ نے ہمارے پر کیمرہ فٹ کیا ہے اس کا کیمرہ تو باڈی پر بھی ہے، دلوں پر بھی ہے، دلوں پر کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل دماغ میں کیا پلان نکال رہے ہیں، وہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ تو بولو کون دیکھ رہا ہے؟ اسکول میں کون دیکھ رہا ہے، اور گھر کی تنہائیوں میں بھی رات کو 2 بجے بھی کون دیکھ رہا ہے؟ ماں باپ تو سو جاتے ہیں، ماں باپ سو جاتے ہیں، اور گھر والے سارے سو جاتے ہیں رات کو 2-3 بجے، لیکن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہیں سوتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تنہائیوں میں بھی ہم یہ سوچیں گے میرا اللہ مجھے، ہم اللہ سے ڈریں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اور ڈر ہے نا، ڈر آدمی کو بچا لیتا ہے، پابند بنا دیتا ہے۔ جیسا آگ ہوتی ہے نا، آدمی کو آگ سے ڈر ہوتا ہے، آدمی بچ جاتا ہے، پابند بنتا ہے، بچتا ہے، ڈرتا ہے۔ اسی طرح پانی سے ڈرتا ہے تو آدمی محفوظ رہتا ہے، بھلے یہ پانی ڈبو بھی سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ڈر ہے نا، ڈر آدمی کو بچا لیتا ہے، اور ہمیں تو اللہ بڑا ہے، عظمت کے ساتھ اللہ سے ڈرنا ہے کہ میرا اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ کا نے پیدا کیا ہے، اور الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ ساروں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اخلاق اور سنسکار کے ساتھ رہیں گے۔ کس کے ساتھ رہیں گے؟ ہاں اخلاق ہے، اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اخلاق ہوں گے، لوگ آج بھی تیار ہیں اسلام پر آنے کے لیے، اسلام والی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور اخلاق پر ہوتا ہے، اخلاق پر ہوتا ہے۔ اور اخلاق کی طاقت ہے کہ دوست بھی دشمن بھی دوست بن جائے۔ ارفع بالذی هی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمید۔ اگر آدمی اخلاق کے ساتھ ہے، اور اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صل من قطع، جو رشتہ داری کوئی اس کے ساتھ کیا کرنے کا، بولو جو رشتہ داری کوئی اس کے ساتھ کیا کرنے کا، جوڑنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے۔ اور دوسرا واعف عمن ظلم، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ویسا ہم ایسا نہیں کہیں کہ لا تقولوا انما جو جیسا
بولو ہمارے یہاں زبان ہے ہاں جیسا حضور ویسا نہیں، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ ہم جو سامنے والا ظلم کرے گا ہم اس کو کیا کریں گے؟ بولو ارے بولو بدلا دیں گے، پہلوان بنیں گے۔ حدیث شریف میں ہے لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو بچا آ جا تو بھی یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو اس کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا۔ اور معاف کرنا بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ اور اس سے یاد رکھیں اگر اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھی عزت تھوڑی دیر کے لیے کیا گزاری تو اللہ چور دروازے سے اس کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طے شدہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کی بے عزتی کو برداشت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اللہ اس کی عزت سامنے والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ سامنے سے معافی مانگنے آتا ہے، بھائی معاف کر دینا، اس دن تجھے بہت بولا، تجھے ایک لفظ نہیں بولا، معاف کر دینا، اس دن بھول ہو گئی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم رشتہ داری توڑیں گے اس کے ساتھ جوڑیں گے، واعف عن من ظلم، جو برا سلوک کرے ان کے ساتھ، اور واحسن الی من اساء الیک، جو ہمارے خلاف پلاننگ بنائے گا، ہمیں بدنام کرے گا، ہم ان کو بدنام نہیں کریں گے، ہم ان کو بے عزت نہیں کریں گے، ہم اس کی غیبتیں نہیں۔ یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر سب کام کہہ جاتے ہیں یہ غیبت ہے، غیبت تو نیتیں کریں کہ انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ہاں غیبتیں نہیں کریں گے۔ اور اپنا وقت کہاں لگائیں گے؟ ہاں اپنا وقت کہاں لگائیں گے؟ اس کی بھی ترتیب بنائیں۔ تو ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو بدنام، کسی کو برے نام سے نہیں پکاریں گے۔ ہمارے یہاں پہ بعض نام جو سامنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، بلا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارا کرو، اور کسی کی ٹوٹ میں نہ لگے رہو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح شام اس کے پیچھے اٹھا جاتا ہے، وہ دیکھ کر کیا کرتا ہے وہ؟ یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہو، یا اخلاق معاشرت ہم سب کے ساتھ اچھا کریں گے، اور کس کے لیے کریں گے؟ بولو اللہ کو خوش کریں گے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اس کے لیے کریں گے۔ ہمارے دلوں میں یہی ہو کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ خوش ہو گیا تو بولو سارا کچھ ہمیں مل جائے گا۔ ایک عورت تیار ہو رہی تھی لڑکی شادی کے لیے، تو اس کو سہیلی نے کہا کہ بہت اچھی دکھ رہی ہو، تو وہ رونے لگی، میں کیوں روتی ہوں؟ اتنی اچھی تیار ہو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ جس کے لیے تیار ہو رہی ہو وہ کہتے کہ بہت اچھی لگ رہی ہو تب کام کریں گے۔ تو ہمیں تو یہ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ تو اللہ کہتے بہت اچھا کر کے رہا ہے، تیرا اخلاق بہت اچھے ہیں، تو بہت اچھی نماز پڑھ کے آیا ہے، تو ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اسکول میں بھی بہت اچھے رہتا تھا، تو اسکول میں بھی یہی کام کرتا تھا، تو ملاقاتیں کرتا تھا، تو تعریفیں کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں بہت اچھی تعلیم ہے، تو بہت اچھی فکر کرتا تھا، ادھر سے ادھر بھاگتا تھا، اتوار کو بھی وصول کر لیتا تھا، سنیچر کی دوپہر سے اپنا وقت لگاتا تھا، مارے پھرتا تھا، ایک اسٹوڈنٹوں کے پاس جاتا تھا، ایک اسٹوڈنٹوں کی خوشامدیں کرتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ کا تعلق اللہ سے ہو جاوے، اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاوے، اللہ کی محبت آ جاوے، اس کا تعلق مسجد سے ہو جاوے، اللہ سے ہو جاوے، سنت سے ہو جاوے۔ یہ تو بہت دوڑ دھام کرتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، اور اللہ جب کہہ دے گا مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، اور تب کام کریں۔ تو ہمیں کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اللہ کیسے خوش ہوگا؟ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ وہ خوش ہونے کا ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ ان خوش کرنے والے اعمال کو سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بولو سائیکل بھی کیسے آتی ہے؟ ارے بولو سیکھنی پڑتی ہے کہ سائیکل سیکھ جاتے تو سائیکل آسان ہے، بائک سیکھ جاتے تو آسان ہے، ورنہ جس نے بائک نہیں سیکھی ہے نا ان سے پوچھو کہ پیچھے بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یہ ٹریفک میں دیکھو کتنا قریب گاڑی چلتی ہے، میرے جیسا ہو تو اس کو ٹھوکی ڈالے۔ پیچھے جس کو کار بائک نہیں آتی نا وہ پیچھے سوچتا ہے بائک چلانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ٹریفک میں تو قریب کبھی بھی گاڑی آ جاتی ہے، اور ٹریفک میں شہر میں سٹی میں گئے تو کبھی بھی ٹھوک سکتے ہیں ہم۔ تو پیچھے بیٹھنے والا جس نے سیکھی ہے نا وہ تو باتیں کرتے نہیں جاتا اور گاڑی چلا نہیں جاتا، ایک تو جو بہت زیادہ ٹریفک ہو رہا ہے اس میں بھی باتیں کرتے کرتے گاڑی چلاتا، اور پیچھے والا وہی ڈر ہے کبھی لگ نہ جانا، کبھی آ نہ جانا، سامنے آ گیا۔ وہ چلانے والوں کو ڈر نہیں ہوتا، وہ کبھی پیچھے ان کا پکڑ لیتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤ، کیوں؟ اس نے سیکھی نہیں ہے۔ اور جس طرح فور ویلر چلانے والا ہے وہ پاور اسٹیئرنگ ہوتا ہے تو یوں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے نہیں آتی ہے، مجھے بائک تو آتی ہے،
اور کار نہیں آتی ہے تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بائک کا تو کوئی مسئلہ نہیں، سامنے ہی دکھتا ہے کہاں پارک کرنے کی ہے، کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے، لیکن کار کی تو بونٹ بہت آگے آتی ہے. تو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ بونٹ رکھنے جا تو کہیں سے آگے سے آواز نہ آتا ہے، ہمیں پارکنگ کرنے جا میں آگے پارکنگ کرنی ہے، گاڑی کی پارک کرنا تو بہت آسان ہے، گاڑی کو کھڑی کرنا ٹو ویلر کو بہت اچھا آسان ہے، لیکن مجھے کار نہیں آتی ہے تو اب میں اس کو قریب کرنے جاؤں، پارکنگ کرنے رکھنے جاؤں تو شاید ہو سکتا ہے آواز آ جائے. کیوں؟ میں نے کار سیکھی نہیں ہے. بائک میں نے سیکھی ہے تو مجھے بائک چلانا میرے لیے آسان ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سیکھی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح دین الدین یسر، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں. دین بہت آسان ہے لیکن سیکھنا کیا کرنا ہے، بولو سیکھنا ہے. اور سیکھیں گے تو 24 گھنٹہ ہمارا عبادت بن جائے گا. بولو کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا. ابھی مثال کے طور پر بہت سارے لوگ دھندے پر جاتے ہیں تو دھندے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو ہم دنیا کا کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو جتنے رکشہ چلانے والے کیا کہتے ہیں؟ بولو مسجد میں اگر نماز پڑھنے آتے تسبیح لے کر بیٹھے اس کو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو عبادت کہتے ہیں. اور جب گاڑی پر جاتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا کے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر دین سیکھا ہو تو وہ جو دھندے پر جا رہے ہیں وہ دھندا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ عبادت. اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو سمجھ لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. جس عمل کے اندر اللہ کا حکم آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. بات سمجھ آ گئی؟ جس عمل کے اندر، اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ تو کہ بدن سے نکلنے والے کام کو عمل کہتے ہیں. اگر اللہ کو خوش کرنے والے عمل ہوں گے تو اس کو بولو نیک عمل کہیں گے. اگر ناراض کرنے والے اس کو کیا کہیں گے؟ گناہ. تو عمل سمجھنا ہے. اب یہ عمل عبادت کیسے بنے گا کہ اس عمل میں اللہ کا حکم ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ بولو عبادت بنے گا. کیا بنے گا؟ عبادت. جیسے مثال کے طور پر عید کے دن روزہ رکھنے کے حکم نہیں ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حکم نہیں ہے. کوئی آدمی سحری بھی کھائے افطاری بھی کرے، بولو یہ عبادت ہوگا نہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. بولو اللہ کا حکم نہیں ہے. تو پورا خوشو خضو کے ساتھ عید کے دن رمضان عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. اسی طرح عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے. کوئی عصر کے بعد بہت دھیان سے 2 رکعت نماز پڑھے تو بولو یہ عبادت نہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. ابھی کوئی عرفات میں جا رہا حج کرنے کے لیے، بولو حج ہو جائے گا؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے. پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہوگا وہ عمل عبادت بنے گی. تو بولو حلال کمائی کس کا ہوگا؟ ارے بولو کس کا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کے حقوق کس نے دیا ہے حکم؟ تو بولو رکشہ پر جانا کیا بن گیا؟ ارے بولو رکشہ پر جانا عبادت، دھندے پر جانا عبادت. لیکن یہ کب عبادت بنے گا معلوم ہے؟ یہ سیکھیں گے تو. اللہ نے یہ بہت مبارک محنت عطا فرمائی ہے اور یہ محنت ہمارے اسٹوڈنٹس حضرات پر اس لیے کرائی جاتی ہے کہ میرے بھائیوں یہ اسٹوڈنٹس حضرات جب صحیح طریقے سے اپنا وقت لگا لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں کتنی اسکولیں ہیں. پہلے تو ہم یہ سوچیں بیٹھ کر کہ ہمارے یہاں کتنی اسکولیں ہیں، کتنی پرائمری ہیں، کتنی ہائی اسکول ہیں، کتنی کالجیں ہیں. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں پرائمری کتنی ہے، ہمارے یہاں ہائی اسکول کتنی ہے، ہمارے یہاں کالجیں کتنی ہیں. پھر ہم یہ اندازہ لگاویں کہ ہمارے یہاں کتنی کالجیں ایسی ہیں جس میں ظہر کی نماز بیچ میں آتی ہے اور کس میں ایسا ہے کہ ظہر میں چھٹی ہو جاتی ہے. یہ کالج ہمیں پتا ہونی چاہیے. اگر 10 کالج میں 5 کالج میں تو اس میں ہم یہ بات کا پتا چلا ہے کہ کس کالج میں مسلمان اسٹوڈنٹس رہتے ہیں ہمارے. اب مستقبل چاہے مینجمنٹ کسی کے پاس بھی ہو، مینجمنٹ کسی کے پاس ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے مسلمان اسٹوڈنٹ اس میں کتنے پڑھتے ہیں، اس کی ہمارے پاس سروے ہو، اس سے ہمیں پتا ہو. اب 5 کالج ہیں، 5 کالج کے اندر ظہر کی نماز 2 میں آ رہی ہے تو اب ان کی فکر کرنی ہے. اب 3 ایسی ہیں جس میں دوپہر میں چھٹی ہو جاتی ہے. اب یہ جو دوپہر کی کالج جو نماز آتی ہے اس نمازوں میں ہم فکر اس بات کی کریں کہ کتنے مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں اور ہر ایک کی نماز ہو جائے. اس کی فکر تعلیم کے لیے کیسے ترتیب بنائیں گے اور اس کے لیے جگہ ہم نہیں مانگیں گے. جگہ تو اللہ جیسے ہم ترتیب ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس کے لیے ترتیب بھی بنا دیتے. ابھی ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ مینجمنٹ عیسائیوں کے پاس تھا. ایک مرتبہ نماز کے لیے شروع کی تو کسی نے کہا یہاں کیوں پڑھتے ہو، یہاں آ کر پڑھو. یہاں ہمت کی تو اللہ نے جگہ دی
اور یہ زمانے میں، یہ شروع کے زمانے میں یہ محنت اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ بعد میں ہم جس شعبے میں جائیں ہم ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ہم دیندار بھی ہوں، انجینئر ہو، انجینئر کے ساتھ ساتھ ہم بڑے دیندار بھی ہوں۔ جیسے وکیل ہے تو وکیل کے اندر اس کی وکالت کا دین ہونا چاہیے، ورنہ دو نقصان ہوتے ہیں۔ وکیل کے اندر اس زمانے میں جو LLB کرتے ہیں اگر وہ محنت میں آ گئے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو کیا وہ حق کی حمایت کریں گے، سچ کی حمایت کریں گے، ورنہ کبھی دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو کیس آئے، ابھی ہمارے ساتھی سنا رہے تھے کہ ایک جگہ پر دلی میں ایک وکیل صرف ایک حاضری کا 8 لاکھ لے لیتے ہیں، 8 لاکھ، اور اگر وکالت کے اندر LLB کے درمیان اگر یہ محنت میں چلے ہیں اور ایمانی طاقت آئی ہے تو آدمی ناحق کا ساتھ نہیں دے گا، ورنہ ناحق کا ساتھ، بھائی کیس کون سا ہے؟ ناحق کا، وہ لڑیں گے تو پہلا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا کیونکہ ناحق کا لڑ رہا ہے، دوسرا وہ کمائی، بولو اس کمائی کا مسئلہ، دو نقصان ہو جائیں گے۔ اس لیے محنت کروائی جا رہی ہے تو ہم ایمانی طاقت اتنی ہو اور ابھی سے ہم اپنا وقت لگائیں اور ابھی سے LLB کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری ذمہ داری کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے ہیں، MBBS ہے، MD ہے، BHMS ہے، BHMS ہے، تو وہ کسی بھی اپنے پیشنٹ کو دیکھے گا تو پہلے یہ نیت کرے گا کہ عیادت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ 70,000 فرشتے دعا کریں گے، کتنے دعا کریں گے بولو؟ کسی کی خبر لینے جائے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ارے بولو، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جب اپنے پڑھائی کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں جب یہ محنت کرتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں ایک ایک پیشنٹ کو عیادت کی نیت سے دیکھوں گا، تو بولو اس کو فری میں ثواب ملے گا نہیں؟ ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں صبح شام تھک جاتا تھا، لیکن کسی بزرگ نے کہا بھائی عیادت کی نیت سے ہر کو دیکھا کرو تو کہا خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ اب تھکان ہوتی، ایسے بھی مجھے دیکھنا ہی ہے، پیشنٹ کو ایسے بھی دیکھنا ہے، بھائی طبیعت اچھی ہے، آج کیا ہوا تھا؟ تو کہا ایسا ہوا، ایسا ہوا، تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اب طبیعت میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ 70,000 فرشتے میرے لیے دعا کریں۔ تو اب تھکان نہیں ہوتی، جب ڈاکٹر کے لباس پہن کر جاتا ہوں نا کلینک کے اندر تو بہت خوشی ہوتی ہے، اب تھکان نہیں لگتا کیونکہ اب تو دھندا ہو رہا ہے نیکیوں کا دھندا۔ بولو آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ بولو نیکی ہے، نیکی۔ اور ہماری یہاں کی کرنسی کیا ہے؟ روپیہ ہے نا، انگلینڈ جاؤ پاؤنڈ ہوتے ہیں اور جاؤ تو یورو ہوتے ہیں، لیکن آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ہاں، وہ ڈاکٹر خوش ہوتا ہے ہر ایک پر 70,000 یعنی 70,000 نیکیاں مل رہی ہے، مجھے تو کرنسی میری بڑھتی جا رہے، پیسے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے۔ ہاں یہ محنت ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کی شب گزاری ہفتہ واری ہوتا ہے اجتماع، تو اس وقت کلینک بند رہتی ہے اور اتوار کو بند رکھنے کی اس وقت کھلا رکھتا ہے، کیوں؟ وہ جمعرات کو بند کر دی نا پہلے۔ بھائی میں نے ایک پتہ پوچھا ڈاکٹر صاحب یا جمعرات کو کلینک بند رکھتے ہیں اور اتوار کو کھلی رکھتے ہیں، تو الٹا کیوں کرتے ہیں؟ اتوار کو لوگ بند رکھتے ہیں، جمعرات کو کھلی رکھتے ہیں، تو کہا کہ میرے کالج کے زمانے میں 10 دن لگے تھے۔ کیا لگے تھے؟ ہم معمولی نہ سمجھے، ہمارے 3 دن 10 دن چلا بہت طاقت، ارے اس کے بعد بولتے نہیں لگا سکا، لیکن ہفتہ والی تعلیم، ارے اجتماع شب گزاری میں مضبوطی چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ چیلے میں جا رہے ہو، آپ کا پورا سالانہ کتنا ہوتا ہے؟ بھائی ماہانہ کتنا ہوتا ہے؟ تو کہا ماہانہ میرا 1 لاکھ روپے۔ کتنا؟ MBBS ہے۔ میں نے کہا ماہانہ کتنا؟ 1 لاکھ ہوتا ہے۔ یہ چیلے میں جا رہا ہوں تو کتنا ہوگا؟ تو کہا 1.25 لاکھ۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ۔ میں نے کہا اتنی بڑی قربانی، کیونکہ وہ آخرت میں بہت ملے گا، اس کے لیے 1.25 لاکھ کی قربانی دے کر چیلے میں جا رہا ہوں۔ ہاں یہ طاقتیں پیدا ہوگی۔ ایک ڈاکٹر کے بارے میں سنا کہ اس کی OPD میں یہ 14 گھنٹہ رہتا ہے، کتنے گھنٹے؟ اور کم از کم ایک پیشنٹ کے پاس مجھے وہ ڈاکٹر بتا رہے 1,000 سے زیادہ لیتا ہے۔ کتنا؟ 1,000۔ تو میں نے اس کا اندازہ لگایا کم و بیش، تو اس کے روزانہ کے کتنا ہوتے ہیں؟ بولو 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اسے کتنے دن لگائے؟ تو کہا 4 مہینے لگائے۔ کتنے؟ ارے بولو کتنے لگائے؟ اچھا اس کی ہاسپٹل ہے، بہت مشہور ہاسپٹل ہے، وہ دماغ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایشیا کا 3 نمبر کا ڈاکٹر۔ کون سے نمبر کا؟ 3 نمبر کا ڈاکٹر ہے، اور اس کی 150 بیڈ ہے ہاسپٹل میں۔ بیڈ کتنے ہیں؟ 150۔ وہ میں نہیں گنا رہا ہوں، وہ تو آتا ہی ہوگا 4 مہینے، لیکن وہ تو کسی اور کو بھی مینجمنٹ سپر کر کے آیا ہوگا، لیکن وہ 14 گھنٹے کی OPD تو بند کر کے آیا ہے اس کی، تو روزانہ 1 لاکھ۔ تو میں نے گنے اور آپ گنے کتنا ہو رہا ہے؟ ارے بولو 120 کے کتنے ہو رہے ہیں؟ بولو، ارے آپ لوگ تو انشورنس ہو، 1 کروڑ 20 لاکھ ہو رہے ہیں۔ اس نے 4 مہینے لگائے، کتنے لگائے؟
4 مہینے لگ گئے. اور وہ اس سے پوچھا آپ نے ابھی 4 مہینے لگائے تو نیت کب کی تھی؟ کیونکہ نیت 2008 میں کی تھی. کب کی تھی؟ 2008 میں. کسی کی نیت کو معمولی نہ سمجھے آپ. کوئی ہمارا بندہ انشورنس کرا ہوتا ہے میں چلنے میں جاؤں گا، ہمارے ساتھی اس کو معمولی نہ سمجھے. آدمی نیت کرتا ہے. ابھی ہمارے ساتھی سے پوچھا میں نے 4 مہینے جو کیسے لگائے؟ تو کہا ہمارا اسماعیل صاحب گودرا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اسماعیل صاحب کب سے دیکھ رہے تھے. بھلا کیا ہوا؟ ہمارا اسماعیل صاحب کھڑا ہو جائے. ہمارا اسماعیل صاحب نے کہا کھڑا ہو جائے. تو کہا ہمارا اسماعیل صاحب نے کہا کھڑا ہو جا. تو میں کھڑا ہو گیا، لیکن 4 مہینے 6 مہینے کے بعد لگائے. 4 مہینے لگائے میں نے، وہی ہمارا اسماعیل صاحب کی تشریح. لیکن 4 مہینے کب لگائے؟ 6 مہینے کے بعد. نیت کب کی تھی؟ 6 مہینے سے پہلے. میں نے کہا تو 4 مہینے لگائے. حالانکہ کون سے علاقہ ہے معلوم؟ ہمارا سامرود کا ساتھی. کہاں کا؟ اور آپ حضرات کو سامرود کا گاؤں پہچانتے بھی ہے، جانتے بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے لڑکا نوجوان کہ مولانا اسماعیل صاحب کھڑا ہو گیا، کب سے تجھے میں دیکھ رہا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا، بولا 6 مہینے کے بعد میں نے 4 مہینے لگائے کہ مولانا اسماعیل صاحب کے پاس میں نے نیت کی تھی. حالانکہ وہ نوجوان نہیں. اس کے لیے کسی کی نیت معمولی نہ سمجھے. ہمارا ہر ساتھی جو انشورنس نیت کرے میں چلہ لگاؤں گا، میں 3 دن لگاؤں گا، میں 1.5 دن لگاؤں گا، کسی کی نیت کو معمولی نہ سمجھے. نیت المؤمن خیر من عمل. مومن کی نیت اس کا عمل سے بہتر ہوتی ہے. اسے میرے بھائیوں یہ جو موقع ہے بہت اچھا موقع ہے، اس کو وصول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی امتحان کا بھی دور آ رہا ہے. مارچ سے 7 تاریخ سے تو بورڈ کی ایگزام شروع ہو رہی ہے، 12ویں کی ایگزام شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد شاید تقریباً 11ویں والوں کی اس کے بعد کچھ ایگزام شروع ہو رہی ہے. تو ہماری ابھی یہ کیا چل رہا ہے؟ جنوری، یہ تو تقریباً قریب الختم ہے، ختم ہو رہا ہے. فروری مارچ ہے 2 مہینے، بلکہ اب تو 1 فروری ہی باقی ہے. مارچ کی 7 سے تو وہاں کی ایگزام شروع ہو رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کے بعد 15-20 دن کے بعد اس کی ایگزام پوری ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں مستقل ایک محنت کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. پہلے تو ہماری یہ فہرست ہمارے پاس ہو کہ ہر مسجد میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ فہرست ہمارے پاس ہو. ہر مسجد کے اسٹوڈنٹس کا پتہ ہو کہ ہمارے اس میں 10ویں والے کتنے ہیں، 11ویں والے کتنے ہیں، 12ویں والے کتنے ہیں، کالج میں LLB میں کون ہے، انجینئرنگ میں کون ہے. انجینئرنگ کے ہر سیمسٹر پر چھٹی ہوتی ہے، ہر 6 مہینے کے بعد سیمسٹر پر چھٹی ہوتی ہے. تو ان کو وصول کرنا، ان کو کیسے وصول کرنا ہے؟ بعض لوگوں کی چھٹی ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے، جیسے انجینئرنگ والوں کی چھٹی ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے 40 دن کی. ان کو کیسے وصول کرنا ہے؟ اس طرح ابھی بورڈ کی ایگزام ہوگی، ان کو کیسے وصول کرنا ہے؟ LLB والوں کو کیسے وصول کرنا ہے؟ کیونکہ ابھی مارچ میں جو چھٹی ہوگی نا وہ تقریباً 3 یا 3.5 مہینے کی ہوگی. ہمارے اس سال فارغ ہونے والے لاسٹ ایئر میں کون ہیں؟ کتنے فارغ ہو رہے ہیں ہماری پوری پٹری پر؟ یہ ہمیں بتاؤ. انجینئرنگ سے کون فارغ ہو رہا ہے؟ MBBS کر کے ڈگری کون دے رہا ہے؟ اس سال ڈگری لینے والے کتنے ہمارے حلقے میں، ہماری مسجد میں؟ اب اس طریقے سے ہماری موڑی سامنے ہو کر ہم دھندا کریں گے اور محنت کریں گے. ہر مسجد میں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے 16 سال سے اوپر کی اسٹوڈنٹسوں کو ہم چیزیں لے جا رہے ہیں. اب اس کی ہم چیز سے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے. وہ کھیت تیار ہوتی ہے. تو ہماری مسجد میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ 10ویں والے، 11ویں والے، 12ویں والے کالج میں، اور کتنے فارغ ہوں گے؟ پھر حلقے کی بھی پوری ہونا. لیکن یاد رکھیں مسجد سے محنت ہوتی ہے تو حلقے کا آسان ہو جاتا ہے. ہم مسجد میں اسٹوڈنٹ لیں گے، اتنے اسٹوڈنٹ 10ویں میں ہیں، 11ویں میں، 12ویں میں ہیں، کالج میں اتنے ہیں. اور حلقے والوں تو جتنا مسجد سے ہوتا ہے اتنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد سے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچنا بہت آسان ہے. تو ہم پہلے یہ محنت کرنی ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس لسٹ ہو، اور ہماری یہ نیت ہو کہ اس سال تو ہر اسٹوڈنٹ کا وقت لگوانا ہے. وہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، مولانا یوسف صاحب آپ نے ایک آدمی کو سمجھا رہے ہیں 2-3 گھنٹے تک سمجھایا. کسی نے کہا حضرت اتنا سارا وقت ایک آدمی کے پیچھے، تو مولانا یوسف صاحب نے بہت پیارا جواب دیا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تمہارے نزدیک تو ایک آدمی ہے، میں اس کی پوری نسل دیکھ رہا ہوں. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ایک اسٹوڈنٹ اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے لیے وہ اسٹوڈنٹ اس کی پوری نسل. اس لیے کہتے ہیں انشاءاللہ محنت کی نیت فکر کرتا ہے، انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.